اسلام اس کی حقانیت میں ذرا سا بھی شک شبہ اور گنجائش شک کی نہیں ہے۔ قرآن کریم آغاز میں فرماتا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اسی بنا پر قرآن کریم منکرین کو ایک بار نہیں متعدد مرتبہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، اس کی مثل کوئی آیات لے آؤ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ۔ احادیث طیبہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، من کذب علی متعمدًا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا اگر کسی نے وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو، من قال علی، کسی نے مجھ پر وہ بات باندھی لم اقل جو میں نے نہ کہی ہو، تو اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خوب تحقیق کرو۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں ایک پیغام ہے کہ قرآن کی دعوت یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم اس خبر کے اوپر یقین کر لو۔ پھر ہمیں احادیث طیبہ میں صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ ہم نے کئی بار پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک حدیث کے حوالے سے عمل کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر گواہ لے کر آؤ۔ صحابی دوسرے صحابی سے، اور دونوں ہی بڑی شان والے ہیں، وہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ لے کر آؤ ورنہ میں اس پر تمہیں سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری یہ نہیں کہتے کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو یہ پیغام حساسیت کا یہ پیغام دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آئے تو دیکھو عمر حوالہ مانگتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری حوالہ لینے کے لیے انصار کے محلے میں جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے سنی تھی، اس کا کوئی گواہ ہے کہ کوئی کسی اور نے بھی سنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو بچے بچے کو یاد ہے، ہمارے پاس تو اس کے کئی گواہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے حوالے سے بھی ثبوت مانگنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ حدیث کا حوالہ مانگنا حضرت عمر کی سنت ہے، اور حوالہ دینا، اس کی تحقیق واضح کرنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ انتہائی حساس اور سنگین معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جس نے اس میں احتیاط نہ کی اس کا ٹھکانہ دوزخ، کوئی معمولی سی بات تو نہیں۔ پھر اس میں آگے چلیں تو صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو امام مسلم نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین، کہ سند جو ہے یہ دین میں سے ہے۔ سند کس میں سے ہے؟ دین میں سے ہے۔ فرمایا ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا۔
اس لیے وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بندہ یہ ذکر کرے کہ میں حدیث سنا رہا ہوں تو ہم اس سے کہتے ہیں بتاؤ کس سے سنی ہے، تم نے کس سے سنی ہے؟ اس حدیث کے فن کو، اس کی صحت کو، اصول حدیث کے فن کو، اس کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے اصول حدیث کا باقاعدہ موضوع بنایا گیا، اور اصول حدیث کے حوالے سے پھر ایک چین ترتیب دی گئی۔ میں نے کئی بار وہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کل 5 لاکھ افراد ہیں جن کا پورا بایو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، کب پیدا ہوئے، کہاں کہاں گئے، کس کے پاس جا کے علم سیکھا۔ ہم تو آج کے اپنے دور کے لوگوں کے بارے نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والے تمام لوگوں کے بارے میں پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کسی کے بارے میں کہ بھئی یہ فلاں کتاب ہے حدیث کی، نسائی ہے، ترمذی ہے، کوئی بھی کتاب ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، سنن دارمی ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، کوئی بھی آپ کتاب، تو اس کے اندر واضح طور پر صاحب کتاب نے پوری سند لکھی ہوگی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کتنے واسطے ہیں اور کتنے واسطوں سے یہ بات میں سنا رہا ہوں۔ اب دور آگے آتا چلا گیا اور لوگوں نے اس بارے میں سستی سے کام لیا، تساہل سے کام لیا، لوگوں نے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں، اور لوگ پھر سہولت کا عادی ہوتے چلے گئے اور سستی برتتے چلے گئے، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ دین قصے کہانیوں تک محدود ہوتا چلا گیا۔ ایک بات بڑی واضح طور پر میں آپ سب کے سامنے مسجد میں ایک بات بڑی واضح طور پر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں جو اکثریت جو بیان کی جاتی ہیں اس میں اکثر غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی اکثر غلو سے کام لینے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں جو صرف لوگوں کا دل لبھائیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، الامان والحفیظ، اور اس میں ہمارا جو طبقہ ہے وہ اگر سر فہرست نہیں تو کسی سے پیچھے بھی نہیں۔ جتنے قصہ گو، جتنے واعظین ہمارے ہاں آ گئے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے استاد گرامی جس دور میں ہم پڑھا کرتے تھے، ہم نے سن 2005 میں سند حدیث حاصل کی تھی۔ اب اتنا عرصہ پہلے ہمارے استاد گرامی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سنیوں میں کوئی گنڈیری بیچتا ہو اور گنڈیریاں بیچتے بیچتے اس کا گلا کھل جائے تو وہ بھی سر لگانا جان جائے تو وہ بھی پھر نعت خواں اور خطیب بن جاتا۔ اور پھر اس قسم، اب یہ 2005 تک ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، اگر اس دور میں ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے تو پھر بتائیے آج کے دور میں جو معاملہ ہے وہ کس قدر آگے ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور میں بڑے دل پر پتھر رکھ کر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آج میں نے رکھنی ہے، دل نہیں چاہ رہا، لیکن کچھ چیزیں مجبوری ہوتی ہیں۔ قرآن، میں نے آج صبح فجر کے درس میں ذکر کیا، قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا، ہمارا دین اتنا واضح ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے مصدقا لما بین یدی، کہ قرآن تو ان ساری کتب کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آئیں۔ قرآن ہمیں کس نے بتایا؟ تورات اللہ کی کتاب، قرآن نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ انجیل اللہ کی کتاب، قرآن نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ زبور اللہ کی کتاب، قرآن نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا کہ آدم و نوح و ابراہیم و عیسیٰ، اسحاق و یوسف و یعقوب اور یہ موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں قرآن نے بتایا۔ اور جن جن انبیاء کا نام قرآن و حدیث میں ہے اس کے علاوہ ہم کسی نبی کو نام کے ذریعے سے نہیں جانتے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ 313 رسول اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، نام تو ہمیں ان میں سے چند ایک کا بھی نہیں آتا ہو، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور قرآن اس حوالے سے یہ کہتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل۔ قرآن کا جملہ، ہم کسی رسول میں کوئی تفریق، آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل اٹھا کے دیکھیں،
جو ہمیں یاد کرائی جاتی بچپن سے، جو ہمارے ایمان کا ایک خلاصہ ہے، تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے ہمارے ایمان کی. کیا؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے، وکتبہ، ورسلہ، اس کے، والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان. ایمان مفصل. پھر مجمل کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی تمام صفات پر، اس کے تمام اسماء پر میرا ایمان، اور میں نے دل سے اس کے سارے احکام کو قبول کیا. میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. ہمیں ابتدائی طور پہ بتایا گیا کہ سب رسولوں کو ماننا ایمان ہے. ہمارے ایمان میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں اگر کوئی ایک بھی نبی کا انکار کرے گا، کسی ایک بھی نبی کی توہین کرے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. کوئی رعایت نہیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی جان سے مانتا ہو، جی جان سے مانتا ہو، آپ کی ساری تعلیمات پر عمل رکھتا ہو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. وہ یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ میرے موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے سے میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی حکم تو نہیں رد کر دیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن بیان کرتا ہے، قرآن نے آغاز میں کہا متقی کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. اب پہلے جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنی بھی کتب نازل ہوئی، جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. کسی ایک پر بھی اگر کسی نے ایمان نہ رکھا، کسی ایک کی بھی توہین اور گستاخی کر دی، تو وہ ایمان سے. اب محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن غلو، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر آگے بڑھے، اس قدر آگے بڑھے، غلو کرتے چلے گئے، محبت میں انتہا درجہ آگے بڑھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. یہودی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اور رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھا دے گا، دوسرا وہ جو تمہارا اصلاً انکار کر دے گا. تو غلو کسی بھی معاملے میں اسلام میں پسندیدہ، شریعت میں پسندیدہ نہیں. اب آپ یہ ایک موصوف ہیں، ان کا نام ہے، یہ اپنے نام کے ساتھ تو مفتی کا لاحقہ لگواتے ہیں، لیکن یہ افتاء والا مفتی نہیں، میرے خیال میں یہ مفت والا مفتی ہے. یہ جمال الدین بغدادی صاحب ہیں، اور ہمارے بریلویوں میں ان کا آج بڑا نام ہے، بڑا ان کا معاملہ ہے کہ جی بہت بڑا بولتے ہیں، جی بہت بولتے ہیں. اور اسی بولنے میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی توہین کی، اور ہم کتنے بڑے جاہل کہ ہم اس پر ہمارے ہاں داد دی جا رہی ہے. میں یہ جملہ جو ہے میں اس کو کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس پر سارے جو ہیں وہ اللہ سے استغفار کیجئے گا کہ ہم نے یہ سنا، اس کا سننا بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. لیکن نقل کفر نہ باشد، کیونکہ ہمارے ہاں جب تک بات دکھائی نہ جائے اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہے ہی نہیں. اب یہ سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں. کہ بندے کیا کہتے ہیں؟ جانیں گے میں اگر ساری دنیا میں انبیاء نے یہ لعاب مبارک میں وہ ایک پاسے کہ حضور پر نور سے پیشاب مبارک ہے، بولو میرے بھائی ساری سب کہہ دیجئے استغفر اللہ. موصوف نے کیا کہا؟ موصوف نے کہا کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب ایک طرف، ان سب کا لعاب ایک طرف، وہ سارے ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے برابر بھی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. قرآن انبیاء کا ادب سکھاتا ہے،
قرآن تو انبیاء کی شان بڑھاتا ہے، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی شان بڑھائی ہے، نہ کہ اس طرح کا تقابل ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کیا کہ کوئی اس طرح سے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرے کہ کسی نبی کی شان میں توہین اور تنقیص ہو۔ کسی ایک نبی کی بھی توہین اور تنقیص کو پسند نہیں کیا گیا، جہاں 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین اور تنقیص ہو اس پر سارے نعرہ بھی لگا رہے ہیں، اور اس کو وہ نام دے رہے ہیں بریلویت کا۔ اسی غلو کا ایک اور معاملہ اور مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اسی غلو کا ایک اور معاملہ اور مرتبہ بھی ہے کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جب شان بیان کی جائے تو اس شان میں اتنا غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اس کا اندازہ کس بات سے لگائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اب واقعہ ہمارے سارے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے بیان کیا، چوٹی کے علماء، چوٹی کے علماء، کوئی معمولی لوگ نہیں۔ کہتے ہیں جی حضور غوث پاک واز کر رہے تھے، اور دوران واز آپ نے کہا اوے اسرائیلی، اسرائیلی ادھر آ، محمدی کی بات بھی سنتا جا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا تو آپ نے واز کے بعد کہا وہ خضر علیہ السلام جا رہے تھے اڑتے اڑتے تو میں نے خضر کو آواز دی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگر کسی نے حوالہ جات دیکھنا تو میں وہ بعد میں اس کو میرے پاس آ کے حوالہ جات دیکھ سکتا۔ اس پر علماء مفسرین کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہیں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ خضر کے پاس جاؤ۔ وہ جو معاملہ ہوا تھا اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ، آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے بھی وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا۔ یہ دعویٰ کوئی نہ کرے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ آپ کو بھیجا گیا کہ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور پھر وہ باتیں اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے کاش موسیٰ خاموش رہتے تو ہمیں اور بھی عجائبات سننے کو مل جاتے، دیکھنے کو مل جاتے۔ اس اللہ کے نبی کے بارے میں، خضر کے بارے میں یہ جملہ کہ حضرت شیخ عبد القادر انہیں کہیں اے اسرائیلی، کیا یہ نبی کی توہین نہیں؟ لیکن لوگوں نے اس میں بھی نعرے لگائے، اور لوگ بڑا خوش ہوئے جی خضر علیہ السلام۔ حضرت شیخ عبد القادر کہتے ہیں آؤ میری بھی بات سنو، یہ منصب نبوت کی توہین ہے۔ اور سب سے اس سے اور بڑی بات کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ علماء محدثین کا اس پر اتفاق ہے، سوائے یہ صوفیاء کے طبقہ صوفیاء اس کو نہیں مانتا، مفسرین علماء محدثین کا اس پر اتفاق ہے، اور اس پر بڑے واضح دلائل ہیں۔ علامہ غلام رسول شہیدی رحمہ اللہ نے اس پر 10 دلائل دیے۔ کتنے دلائل دیے؟ 10 دلائل۔ وہ کہتے ہیں اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ انبیاء سے عہد لیا تھا کہ سب کے سب رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور پر ایمان لاتے، اور اس کا ثبوت ہوتا احادیث طیبہ میں، لیکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں لے کر نکلے تھے تو کشتی والوں کے علاوہ کوئی، تو اگر خضر علیہ السلام اس دور میں بھی تھے تو کشتی میں بھی اس دور میں، اس کا معنی یہ ہوا کہ نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کیا کہا تھا؟ اے اللہ یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو کوئی تیرا نام لے گا؟ اگر ان کے علاوہ خضر بھی موجود تھے، اگر ان کے علاوہ خضر بھی اس وقت موجود تھے علی نبینا علیہ السلام، اگر وہ بھی موجود تھے تو حضور کا یہ جملہ، پھر تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ کے حضور آپ نے کیا مانگا؟ دعا مانگی ان تہلک، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا کوئی نام لے گا؟ تو پھر خضر علیہ السلام تو موجود ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا علماء محدثین کے نزدیک خضر علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ اب وہ حضور حضرت غوث پاک کے پاس آتے ہیں، جھوٹ۔ پھر آگے چلیں تو ہمارے ہاں انتہا درجے کا غلو یا کیا کیا جاتا ہے؟ حضور غوث پاک کھیلتے کھیلتے چھپ جاتے،
تو ان کی ماں یا ان کی دائیہ پوچھتی کہاں چھپ جاتے تھے؟ کہاں میں سورج کے اندر جا کے چھپ جاتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، میرے پاس وہ ویڈیو ساری موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی وہ کہا ادھر آ جائے اے اسرائیلی ادھر آ، یا کہا کہ وہ سورج میں جا کے چھپ جاتے تھے، ساری ویڈیوز موجود، اور یہ سارے ہمارے واعظ ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ اس پر داد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہے 470 ہجری، 400، آپ کا وصال ہے 561 ہجری، 500 تقریباً 90 سال کے قریب عمر بنتی ہے تقریباً۔ اب امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 12ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ آپ نیک تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ جس کے سوا خاموش رہتے تھے، بڑے درویش تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کلام کرتے تھے، اس کے علاوہ فالتو فضول بات نہیں کرتے۔ کہا آپ کے اقوال و افعال اور مکاشفات میں زیادہ تر غلو پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ غین لام واو، غلو پایا جاتا ہے۔ اچھا آپ کے بارے میں اور بھی بہت ساری کتابیں۔ اب آپ کا سن وفات ہے 561 ہجری، 500 یاد رکھیے گا، 561 ہجری۔ اب سب سے پہلی جو کتاب آتی ہے وہ آتی ہے یہ امام شطنوفی، اور ان کا جو سن پیدائش ہے وہ لکھا ہے 644 ہجری، 561 میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا وصال ہو رہا ہے۔ حضور غوث پاک کا وصال کب ہو رہا ہے؟ 561 میں، اور یہ پیدا کب ہو رہے ہیں؟ 644 میں۔ 600 ان کی پیدائش حضور غوث پاک کے وصال کے کتنے سال بعد ہے؟ لگا لو حساب ہے، 561 644 تقریباً 80 سال۔ اب پیدا ہوتے ہی تو کتاب نہیں لکھی تھی، پیدا ہوتے ہی تو کتاب نہیں لکھی۔ اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے، اس کے اوپر لکھا ہے سیدنا غوث اعظم کے فضائل و کرامات کا اولین مستند مجموعہ۔ کیا لکھا ہے؟ اولین مستند مجموعہ۔ اس کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا کہ یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں یہ ان کے 400 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ یہ تقریباً 100 سال بعد، یہ 400 سال بعد لکھی ہوئی کتاب، اور اس سے واقعات سنائے جائیں، اس سے واقعات سنائے جائیں تو ان میں کیا سچائی ہوگی؟ تو اس کے بجائے اچھا آپ کے ذہن میں آئے بھی سچے ہونے میں کوئی شک شبہ ہے تو بھائی احادیث کے حوالے سے بھی علماء محدث نے جھوٹی ساری روایتوں کو جمع کیا، ان کی باقاعدہ الگ کتابیں ہیں جس میں ساری جھوٹی حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ مثال تذکرۃ الموضوعات، اس میں ساری جھوٹی روایتیں، وہ جن کو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا۔ تنزیہ الشریعہ، اس میں ساری جھوٹی روایات کو جمع کیا گیا۔ پھر یہ موسوعہ ہے، یہ 18 جلدوں میں، اس میں ساری وہ روایات جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں، ان ساری روایتوں کو اس میں۔ اب مجھے بتائیے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے کتنا جھوٹ لوگوں کو پھیلایا جاتا ہے، لوگوں میں کتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے اس پر واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ ہم کرامتوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے سنانے پر، اور اس قسم کی کرامات کہ جی آپ نے ملک الموت کا تھیلا چھین لیا، اور کبھی اچھا ایک اور بزرگ نے تو واقعہ یہاں تک بیان کیا کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس منکر نکیر آئے سوال کرنے قبر میں، تو آپ نے منکر نکیروں کو پکڑ لیا، منکر نکیروں کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم بتاؤ نا پہلے میرے سوال کا جواب دو، جب میرے اب آدم کو بنایا تھا تب تم نے یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ اب وہ چلے گئے اللہ کے پاس، کہانی، لیکن سنی بیٹھے اس پہ داد دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں جی غوث پاک غوث پاک، اور جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں
اور ان کے نام سے 11ویں منائی جا رہی. اس لیے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا ان کے نام پہ کھایا جاتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا. ان کی تعلیمات پر عمل کرو. مجھے بعد میں ایک بیٹے نے پوچھا کہ جی آپ نے کہا 11ویں کا ختم نہ دلاؤ. میں نے کہا 11ویں کا ختم دلاؤ لیکن ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرو. اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور ان کا نام لے کے صرف کھانے پینے پہ زور ہے تو پھر کل قیامت میں وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. کیوں؟ ان کے نام پہ کھا تو لیا لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. ایک حدیث پاک سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. آج ہے 3 نومبر اور سن 2023 میں اب تک 43 جمعے گزر چکے ہیں. کتنے جمعے؟ 43. 43 جمعے. رسول اللہ علیہ السلام کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا جب تم میں کوئی مسجد میں جائے تو وہ انتظار میں ہو یا نماز کے بعد بیٹھا رہے تب تک وہ نماز میں ہی ہے. نماز سے پہلے چلا جائے یا نماز کے بعد بیٹھا رہے وہ کس میں ہے؟ نماز میں ہی ہے. فرمایا جب تک وہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جتنی دیر وہ بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. جب تک وہ وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتا، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا تب تک فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. 43 جمعے گزرے اور ہم سارے جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آئے وہ کس چیز کا ثواب لیتا ہے؟ اونٹ کا. اس کے بعد جو آئے گائے کا، اس کے بعد جو آئے بکری کا، اس کے بعد جو آئے مرغی کا، اس کے بعد جو آئے انڈے کا، اور اس کے بعد جو آئے تو رجسٹر بند. اب جنہوں نے تو 43 اونٹوں کا ثواب لیا، 43 اونٹ بمقابلہ 0، 43 اونٹ بمقابلہ انڈے، کئی انڈوں سے بھی نیچے. لیکن معاملہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے ہم صرف ظاہر بین ہیں، آخرت سے غافل ہیں. حضور نے فرمایا یہ اتنے مادہ پرست ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ بکری کا ایک کھری ملے گی تو گھٹنوں کے بل چل کے آتے لیکن ثواب کے بارے نہیں آتے، ثواب کے لیے نہیں آتے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ قصے کہانیوں سے اپنا دامن بچا لیجئے. قصے کہانیوں سے اپنا دامن، یہ واعظ کے نام پر، اولیاء کرام کی تعریف کے نام پر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کے نام پہ صرف عرس وغیرہ منا لیا جائے، ان کے نام پہ صرف لنگر کھا لیا جائے، یہ کافی نہیں ہے. ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. ان کی تعلیمات پر کون عمل کرے گا؟ ہم تعلیمات کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ تعلیمات کی. تو پھر بتاؤ اصلی سنی کون ہوا؟ کھیرے کھانے والا، صرف 11ویں منانے والا، 11ویں کے نام پہ لوگوں کی جیبیں خالی کرنے والا، یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا؟ یہ صرف 11ویں کا ختم دلانے والوں سے ایک واقعہ پوچھیے گا. آپ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک آیت کی تفسیر کی، پھر اس کی دوسری تفسیر کی، پھر اس کی تیسری تفسیر کی، پھر اس کی چوتھی تفسیر کی، پھر اس کی 5ویں تفسیر کی. کرتے کرتے اس ایک آیت کے بارے آپ نے 40 نقطے بیان کیے. 40 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان کی. کہا اب ہم قال سے چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے پوچھو کہ اس ایک آیت کی صرف ایک ہی تفسیر کر دو. ساری زندگی 11ویں مناتے مناتے گزر گئی، قرآن پڑھنا نہ آیا. ساری زندگی 11ویں مناتے گزر گئی، قرآن پڑھنا نہ آیا، نماز جنازہ پڑھنا نہ آیا. تو پھر بتاؤ ان کے نام کے سچے ماننے والے ہوئے کہ جھوٹے؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟ خود کو دھوکہ دے رہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.